حبیب صاحب، ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کے کیس کی آج سماعت ہوئی، جس میں چیف جسٹس صاحب نے نگران حکومتوں پر بھی سوالات اٹھائے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کس کی ایجاد تھی؟ 1990 اور 2002 میں تو انتخابات بغیر نگران حکومتوں کے ہی ہوئے تھے۔ مجھے پچھلے کچھ دنوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ قابل احترام اور مطلب بے شک وہ انہیں کہا جائے کہ وہ ضبطۂ قانون کو بھی سمجھتے ہیں، مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا ہم علماء، ہم کہا کرتے ہیں ضبطۃ العلماء، تو اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یوں کہا جائے کہ وہ شمس الوکلاء ہے یا شمس القانون دان ہیں تو بے شک یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ مجھے پچھلے کچھ دنوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بحث جیتنا چاہتے ہیں۔ اچھا، قانون کی بجائے ان کی توجہ، دو میں مثالیں پیش کروں گا، ایک ابھی آپ نے کی، کیونکہ فاروق ایچ نائک صاحب اس کمیٹی میں شامل تھے جہاں پہ نگران حکومتوں کا فیصلہ ہوا جی انہوں نے بتایا۔ پھر اس سے پہلے یعنی جب الیکشن کی آپ کل گزشتہ سماعت تھی تو عابد زبیری صاحب سے یہ پوچھ رہے تھے، یہ بتائیے کہ باقاعدہ تو یہ مردم شماری کس نے ڈیلے کی، کیوں آپ اس حکومت کا نام لیجیے۔ میں نے اخبارات کی جو رپورٹنگ دیکھی ہے میں اس میں یہ اس کے مطابق یہ عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیے کسی جج کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ وکیل سے بحث جیت جائے، اور اس نے کوئی پوائنٹ سکور نہیں کرنا ہوتا۔ صحیح۔ تو ایک تو یہ اصول کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ دہرا دی جائے تو کسی کو بری بھی نہیں لگے گی۔ تو جہاں تک نگران حکومتوں کا معاملہ ہے، یہ اس کے بارے میں یک سب لوگ جو ہیں وہ ایک دم اس کے خلاف ہو گئے ہیں کہ نگران حکومت کا کانسیپٹ ہی غلط ہے، نگران حکومت یہ نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد ہوا؟ جی، نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی یہ دونوں نے متفقہ فیصلہ تھا۔ نہیں، ابھی جو نگران حکومتوں پہ کچھ سوالات اور نگران حکومت، یہ نواز شریف صاحب کی آمد کے بعد سلسلہ؟ نہیں، اس سے پہلے ہی تھا، اس سے پہلے تھا، لیکن اب ذرا زیادہ آپ کو نہیں لگتا اس کی وجہ کہ جب محسن نقوی صاحب وزیر بنے تو اس وقت ہی وزیر اعلیٰ بنے تو اس وقت ہی ان کے گرد و پیش کے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ ایک لمبے عرصے کے لیے وزیر اعلیٰ ہے۔ تو اس وقت جب یہ بات پھیلی تو پھر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جناب یہ تو بڑا غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح انوار اللہ کاکڑ صاحب جب وزیر اعظم بنے تو ان کے بارے میں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کا دور اقتدار بھی 90 دن سے کہیں زیادہ کا ہو سکتا ہے۔ لگ تو رہا ہے جی، اور لگتا بھی ہے بعض لوگوں کو۔ دیکھیے جب اب یہ دونوں اشخاص جو ہیں، دونوں صاحبان، جب یہ اپنی مسند پہ پہنچے تو اب آپ ذرا تصور فرمائیے نا کہ یہ حرکتیں کن کی تھی جن کے یہ نتائج ہوئے۔ حرکتیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی، بالکل MQM کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ ان سب نے مل کے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن روکے۔ جی بالکل، ایسا ہی ہوا تھا، بالکل ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے الیکشن روکے تو اس وقت ہم سب یہ کہتے تھے کہ جناب آپ ایسا نہ کریں، اگلے الیکشنز بھی کھٹائی میں پڑ جائیں گے اور پھر آپ کو نگران برے لگنے لگیں گے۔ تو اب ہو یہ رہا ہے کہ اب نگران برے لگنے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے کہ جی نگرانوں کا کانسیپٹ ہی ٹھیک ہے۔ اچھا ابھی مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے۔ حالانکہ نگران کانسیپٹ کوئی اتنا برا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نگران صرف نگران ہی رہے۔ اچھا ابھی مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے، اس سے پہلے اندلیب عباس صاحبہ، سمیرہ بخاری صاحبہ اور سعدیہ بٹ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئی ہیں۔ تو میرے خیال سے استحکام پاکستان پارٹی کا نام بدل کے PTI پارٹ 2 یا کچھ ایسا نام نہیں رکھتے نا؟ جو مرضی رکھ لیں، کچھ بھی، وہ کیا کہتے ہیں، اچھا سا رکھ لو اپنے دیوانے کا نام۔ اچھا، بات یہ ہے کہ یہ جو استحکام پاکستان پارٹی میں لوگ جا رہے ہیں ادھر ادھر اور بھی دوسری جگہ بھی جا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اب صرف خبر یہ رہ گئی ہے کہ ہم کسی دن یہ بتائیں جب یہ سلسلہ تھم جائے کہ پاکستان تحریک انصاف میں 2 افراد رہ گئے ہیں یا 1 رہ گیا ہے یا 5 رہ گئے ہیں، وہی دونوں جو جیل میں ہیں۔ جی، وہی دونوں جو جیل میں ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب ان کے سوا کسی پہ یہ بھروسہ کرنا تھوڑا سا، جو حالات ہیں اس میں ٹھیک ہے، جو جا رہا ہے جدھر جانے دیں۔ ہر کوئی حالات اور مفادات کے تحت ہی حرکت میں آ رہا ہے۔